میں امریکہ مقیم ہوں، یہاں بچوں کو حفظ کرانے کا ہر گھر کا ماحول ہے، لیکن وہ عقیدہ پر غور نہیں کرتے کہ عقیدہ کو درست کرنا حفظ قرآن سے پہلے بہتر ہے یا حفظ قرآن کرنا عقیدہ کو درست کرنے سے پہلے بہتر ہے۔ دونوں کو الگ کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا کام نہیں، پہاڑ اٹھانا نہیں ہے۔ بچوں کو صحیح عقیدے کی چھوٹی سی کتاب بھی ایک طرف پڑھائیے۔ اللہ ایک یہاں سعودی عرب کے علماء نے بچپن سے پہلے دن بچہ پہنچے گا، اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، پہلے ہی دن سے اس کو الف ب ت سے نہ بھی پڑھنا چاہتے لیکن اس کو تلقین کر کے پڑھاتے ہیں۔ اور ایسی کتابیں تیار کی ہیں جس میں نہ کسی مذہب کا دخل ہے نہ کچھ، ان کے یہاں مذہب میں بعض چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کر کے صحیح حدیث کی روشنی میں پرائمری میں بھی اور اسی طرح مڈل اسکول میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ راجع مسئلہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ اتنا بڑا نہ سمجھیں، حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ الحمدللہ کا معنی سمجھائیں، رب العالمین، شرک وغیرہ، اس طرح بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور بچے الحمدللہ ان کا حفظ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ یہ سب چیزیں ایسی کیچ کر لیں گے کہ پھر زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ تو قرآن کے ساتھ آپ چھوٹی سی ایک کتاب رکھیں، یا یہ کہ قرآن پہ جو آیتیں گزر رہی ہیں اس کا معنی بچوں کو اجمالی طور پر سمجھا دیجئے، ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ عقیدہ بھی ساتھ ساتھ درست رکھیں، وقت پر پوچھ لیا کریں کہ اللہ کہاں ہے۔ پھر رسول کے پاس ایک لونڈی آئی گئی، کسی نے کہا اللہ کے رسول میری لونڈی ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس زمانے میں دیہات سے آتے تھے، پتہ نہیں مسلمان ہے یا کافر ہے، تو پیارے رسول نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں پیارے رسول این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے اوپر اشارہ کیا، یعنی اوپر عرش پر۔ تو پیارے رسول نے فرمایا اعتقها فانها مومنہ، آزاد کر دو، یہ مومن عورت ہے، تمہیں اجر ملے گا، مومن مسلمان کے اجر کے بدلے تمہاری گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بچوں کو یہ سب ساتھ ساتھ، یہ نہ کہیں کہ 3 سال قرآن پڑھائیں پھر اس کے بعد عقیدہ پڑھائیں، پھر سب ساتھ چلنے دیجیے۔ بلکہ اگر آپ بنا رکھ سکتے ہیں ایسے، آج کل کے حالات میں ہندوستان میں ایسے اسکول یونیورسٹیاں کھولیے کہ ہر مرحلے میں قرآن اور عقیدہ، بچہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، آپ ایسی یونیورسٹیاں کھولیے جیسے دوسرے قوموں کے پاس ہے، ہم سے کم تعداد میں، چین ہے اور دوسرے ہیں۔ تو ایسے اسکول قائم کیجیے جس میں سب کچھ ہر مرحلے میں سکھایا جا سکے، یہی حل ہے اور کچھ نہیں، اور یہی شرعی حل ہے، واجبی حل ہے۔